فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ حبیب جب یہ آپ سے پوچھیں، جب یہ آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے ہیں، میرے بندے، لیکن سوال آپ سے کرے تو بتا دیں انہیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ جب میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کتنا قریب ہے ہمارے، تو انہیں بتا دے فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ ہمارے دوست اکثر آ کر سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی، تضرع زاری کے ساتھ آنسو بہا کر سجدے میں گر کے دعائیں مانگتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب دعا قبول کیوں کر نہیں ہوتی، اس کے اسباب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وجوہات رکھ رہا ہوں۔ دعا قبول کرانی ہے تو پھر آئیے اس طرح دعا مانگیں، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوگی۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ان للدعاء آدابا و شرائطا، فرمایا دعا کے لیے آداب ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے آداب ہیں۔ مسجد میں آئے تو مسجد کے بھی آداب ہیں، قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے کے، تلاوت کرنے کے بھی آداب ہیں، بڑوں کے سامنے بیٹھے تو بڑوں کے سامنے بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، آپ حج و عمرہ کے لیے گئے تو وہاں کے بھی آداب ہیں، ہر چیز کے آداب ہیں، تو اللہ سے مانگنے کے بھی آداب ہیں، شرائط ہیں۔ نماز پڑھنے سے قبل شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، نماز کا وقت ہو، کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، وہ نماز والی جگہ پاک ہو، باوضو ہو، طہارت کے ساتھ ہو، آپ کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہو، یہ شرائط ہے نا جی نماز کی۔ اگر یہ شرائط نہ پوری ہو تو نماز ہو سکتی، جب شرائط نہیں پوری تو نماز بھی نہیں ہو سکے گی۔ جس طرح نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی شرائط پر پورا پورا اترا جائے پھر نماز ہوگی، اسی طرح دعا کے لیے بھی شرائط ہیں، جب تک ان شرائط پر پورا نہ اترا جائے گا وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت پہ فائز نہیں ہوگی۔ اور وہ قبولیت کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں؟ علامہ اسماعیل حقی فرماتے اول شرائطہ، ان شرائط میں سے قبولیت دعا کی شرائط بہت ساری ہے، لیکن ان میں سے ایک شرط یہ ہے اصلاح الباطن باللقمۃ الحلال۔ اگر چاہتے ہو تمہاری دعائیں رد نہ ہو، اگر چاہتے ہو تم دعا کرو اور تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے، تو پھر عمل کیا کرو، اصلاح الباطن باللقمۃ الحلال، پہلے لقمہ حلال کھانے اور کھلانے والے بن جاؤ۔ اب دعا کرنا ایک الگ عمل، اور حرام اور حلال کھانا یا کھلانا یہ ایک الگ عمل، لیکن علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں دعاؤں کی قبولیت مشروط ہے حلال رزق کھانے کے ساتھ۔ لیکن میں اور آپ سوچیں ہم کہاں کہاں حرام کھا رہے ہیں، کہاں کہاں ہمارے رزق میں، ہماری غذا میں، ہمارے روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش کے اندر حرام کی آمیزش ہے۔ کاروبار کے اندر حرام، کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس میں حرام، خرید رہے ہیں اس میں حرام، موبائل کے معاملات کل میں نے آپ سے ڈسکس کیے اس میں حرام، ہر چیز کے اندر حرام ہی حرام ہے۔ ہم حرام میں جکڑ دیے گئے، حرام میں پھنسا دیے گئے، پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک ہمارے بدن کی پرورش ہوئی، پنپنا ہوا، پروان چڑھنا ہوا وہ حرام کے ساتھ، اور جب حرام کے ساتھ ہوا تو فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جس نے کھایا ہی حرام ہو، بچوں کو بھی حرام کھلایا ہو، تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، فرمایا دنیا کی رنگینیاں چمک دیکھ کر آخرت کا حسن بھول نہ جانا۔ وہ کیا ہے؟ دعا قبول کرانا چاہتے ہو، اصلاح الباطنی باللقمۃ الحلال۔ پہلا مرشد اول کون ہے؟ وہ تمہارا وہ لقمہ جو حلال کا بنا کر تم کھا رہے ہو، یہ تمہارا مرشد ہے۔
ایک مرشد وہ ہے جو تمہیں واصل باللہ کرتا ہے. لیکن علامہ اسماعیل حقی کا یہ جملہ مجھے بتا رہا ہے، یہ روٹی کا نوالا بھی میرا مرشد ہے، مجھے راستہ دکھانے والا ہے. کیوں؟ جب میں حلال کھاؤں گا تو میرے باطن کی اصلاح ہوگی، جب میرے شکم کے اندر حرام کا لقمہ نہیں ہوگا تو اس سے میرے نفس کی مکاریاں ختم ہوگی، میرے نفس کی تباہ کاریاں ختم ہوگی. اور جب نفس کی باطن کی اصلاح ہو گئی تو فرمایا اب تم دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ادھر حرام کھایا، اب عمرہ بھی کیا جا رہا ہے حرام کے ذریعے، حج پر جا رہا ہے حرام کے پیسوں کے ساتھ، مسجد میں پیسے دے رہا ہے حرام کے، گاڑی خرید رہا ہے پیسے حرام کے، بچوں کو کپڑے خرید کر کے دے رہا ہے پیسے حرام کے، عیدی دی پیسے حرام کے، مدرسہ بنوایا پیسے حرام کے، نلکا لگوایا، موٹر لگوائی، لوگوں کو پانی دیا، بہت سارے فلاحی کام کیے، لیکن پیسہ حرام کا تھا. یہاں علماء کہتے ہیں جس شخص نے مال حرام اللہ کی راہ میں دیا، یرجو الثواب، ثواب کی امید رکھتا ہے، فرمایا وہ کافر ہو گیا. اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، اور وہ پاک چیز کو پسند فرماتا ہے. اور جو تم حرام چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، فرمایا اس کو ثواب کی امید سے دے رہے ہو، اس سے تم کافر ہو گئے ہو. اللہ کی راہ میں وہ دیں جو حلال ہو، آپ کو یقین ہو کہ یہ میرے رزق حلال میں سے ہے، اور جب آپ دیں گے چاہے وہ کھجور کی ایک گٹھلی بھی کیوں نہ ہو، اللہ قبول فرمائے گا.